اب یہ زیر پڑ رہا ہے بڑا مرتب، آج تک ایسی شکایت نہیں آئی. اب کی اس طرح کی اس کے نقل و حرکت سے ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ بھی کر رہا ہے. لیکن اب بھی مسئلہ میں جو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے، میں اسے زبر پڑھا رہا ہوں، یہ بار بار زیر پڑھ رہا ہے. دادا جان کے پاس جب لے کے گئے انہوں نے کہا وہ تحریر بھی میرے سامنے لاؤ، کتابچہ جو بھی تھا کہا میرے سامنے لاؤ. کتابچہ لایا گیا. چونکہ احمد رضا کسی جاہل خاندان سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا، جدی پشتی عالم دین تھے آپ کی خاندان میں. پورا خاندان علم محمد کی میراث کو اپنے سینے میں لیے بیٹھا تھا. آپ کے دادا جان نے وہ دیکھا تو آپ سمجھ گئے یہاں پہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں زبر نہیں بنتی ہی زیر ہے. آپ نے پھر اپنے پوتے سے کہا احمد رضا یہ تو میں سمجھ گیا لیکن تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ تجھے کس نے آ کے بتایا ہے کہ یہ زبر نہیں یہ زیر ہے؟ احمد رضا ہاتھ جوڑ کے دادا کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں دادا جان مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، اللہ جانے میں پڑھنا زبر چاہ رہا ہوں، زبان سے زیر ہی نکلتی جا رہی ہے. لوگوں نے سمجھا ہے احمد رضا جمعے جمعرات کے ختموں میں پڑھنے والا مولوی تھا. لوگ سمجھے ہیں احمد رضا گلیوں میں پھرنے والا ایک فقیر تھا. ہاں فقیر تھا، رب محمد کی قسم محمد کی گلیوں کا فقیر نظر آتا رہا ہے. اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھو اپنے دور کا ٹیکے والا سب سے مالدار مولوی نظر آ رہا ہے. احمد رضا اپنے دور میں سب سے زیادہ دولت ہونے کے باوجود اس دولت پہ ناز کرتا نظر نہیں آ رہا جو مال کی صورت میں ہے، اس دولت پہ ناز کر رہا ہے جو محمد کے عشق کی صورت میں نظر آ رہی ہے. یہ آغاز کے اسباق کا آثار بتائے جا رہے ہیں، آغاز کا بتایا جا رہا ہے. لوگوں احمد رضا پڑھنا زبر چاہ رہا ہے کیونکہ استاد کہہ رہا ہے، لیکن جب اس لفظ پہ پہنچتا ہوں میرے منہ سے بے ساختہ زیر نکل رہی ہے. گویا پتہ چلا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ عشق مصطفیٰ کا نام احمد رضا ہے، یہ ویسے نہیں کہا جاتا. ہم تو یہ کہتے ہیں میرے نبی کے انتخاب کا نام احمد رضا ہے. آگے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں نے جب ابتدائی کتابیں پڑھی، آپ فرما رہے ہیں میں نے جب ابتدائی میں کتابیں پڑھتا تھا استاد سبق پڑھاتے میں ایک دو مرتبہ پڑھ کے دیکھ کے بند کر دیتا، پھر جب استاد مجھ سے سنتے لفظ بہ لفظ حرف بہ حرف جس انداز سے پڑھایا جاتا میں اس انداز سے سنا دیتا تھا. یہ حافظہ ہے. اب صرف حافظے کے ساتھ مختلف شعبے ہیں. میں مثال کے طور پہ کچھ حافظے ایسے ہوتے ہیں جو کسی ریپیٹ شدہ یعنی ایک بات آپ کو پتہ ہے 10 سال 20 سال کچھ دن کچھ گھنٹے پہلے ہوئی اسی کو یاد کرنا. ایک حادثہ یہ ہے جو ماضی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایک حادثہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ اسے یاد کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ یاد ہوتا ہے پرانی باتیں اپنے بچپن کی بھی اب بتا رہے ہوں گے، لیکن اب اگر انہیں کہا جائے نئی چیز یاد کریں تو نہیں یاد کر سکیں گے. اسی طرح کچھ حافظے ایسے ہیں دنیاوی علم ان کے سامنے رکھ دیا جائے یاد کر لیں گے، دینی رکھا جائے نہیں کریں گے. حافظ قرآن بیٹھے ہیں ان کے سامنے قرآن رکھ دیا جائے چند دن اس ماحول میں رہنے کے بعد انہیں 10 کے بجائے 20 مہینے بھی دے دی جائیں کر لیں گے. کیوں؟ اب اس ماحول میں آگے حافظہ لفظ ایک بولا جاتا ہے، اس کے تعلق بھی جگہ جگہ دنیاوی دینی ماضی استقبال حال کے ساتھ اس کا تعلق رکھتے ہیں. احمد رضا وہ ہستی ہے لفظ حافظہ کو اٹھا کے جس جہت سے دیکھو احمد رضا اکمل نظر آ رہا ہے. ماضی کے ساتھ تعلق دیکھو تب بھی، میرے نبی کی شریعت کے ساتھ تعلق دیکھو تب بھی، اور یہ جو ہمیں دنیا کا علم سیکھ کے ہم پر چڑھائی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ معاذ اللہ مولویوں کو کچھ آتا نہیں ہے. مولویوں کو پتا کیا ہے؟ احمد رضا 1 2 4 10 20 50 نہیں 150 150 سے زائد علوم پر کامل دسترس رکھنے والے کو زمانہ احمد رضا کہہ رہا ہے. بلکہ میں پھر آغاز ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں احمد رضا دن کو سورج دیکھ کے رات کو چاند اور ستارے دیکھ کے بتاتے تھے. اب گھڑی پہ یہ ٹائم ہے. لوگ کہتے احمد رضا دیکھا کیسے ہے؟ کہا تم گھڑیوں کے محتاج ہو. جس قدرت نے مجھے علم دے رکھا ہے میں اس قدرت کے نظارے کر کر کے بتا رہا ہوں. رب نے اب یہ ٹائم عطا کر رکھا ہے. جس مرضی علم کو لے آؤ میرا امام. اب تو ہمیں لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے ہر جگہ تان و طنز کرتے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں. میں اپنے انجینئر کے ایک فارمولہ لکھتا ہوں، جرت دیکھیے اس بندے کی، تم اپنے بابے اٹھاؤ اور مجھے وہ صرف فارمولہ پڑھ کے بتا دے. میں نے کہا
یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہو سکے تو پہنچا دے جہاں تک پہنچاتے ہو۔ تمہارا تم اپنے اس فارمولے پہ کترا رہے ہو، اپنے فارمولے پہ ناز کر رہے ہو، ہم تمہیں ایک دعوت دے رہے ہیں۔ میرے امام محمد رضا کی تصانیف میں سے کوئی تصنیف اٹھا اردو والی، عربی بھی نہیں، وہ تو تیرے پلے بھی نہیں ہے، اردو والی عربی تصنیف اٹھا، میرے امام محمد رضا کی اردو میں لکھی ہوئی تصنیف پڑھ اور سمجھا کے بتا احمد رضا کہہ کیا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم تمہارے علمی اوقات کو بھی جانتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے بابے اسلام کی خاطر وہ کر گئے ہیں، تیرے آنے والی نسل بھی میرے احمد رضا کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ امام اہل سنت نے جب عربی کی ابتدائی کتابوں سے فراغت حاصل کی تو تمام درسیات کی تکمیل کے بعد آپ نے اپنے ہی والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان سے 13 سال 10 مہینے کی عمر میں، 13 سال اور 10 مہینے، تقریباً 11 سال آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے کم عرصے میں تمام مروجہ علوم پر پوری مہارت اور دسترس حاصل کر لی تھی۔ اور پھر یہیں پہ نہیں، اور اسی دن جس دن آپ کو یہ سارے علوم سے فراغت ملی، مروجہ علوموں سے، اسی دن میرے امام نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ بھی دے دیا تھا۔ 13 سال اور 10 مہینے کی عمر میں احمد رضا فتویٰ دے رہا ہے، اور فتویٰ میرے امام کی آپ تصنیف اٹھا کے دیکھ لیں، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف کا نام احمد رضا ہے۔ آپ کا ان ساری کتابوں میں سے جسے ماسٹر کتاب یا جسے ماسٹر کہا جائے وہ ہے فتاوی رضویہ، جس میں کم و بیش جو علماء نے تعداد بتا رکھی ہے کہ جس میں جو رسائل ہیں 604 رسالے موجود ہیں، اور جس کے فتوے 6847 فتوے موجود ہیں۔ یہ بات کہنا آسان ہے، سن لینا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ 6847 فتوے امام اہل سنت کے، وہ فتوے جو اب تک موجود ہیں، جو اکٹھے نہیں ہو سکے، جن کا نہیں پتا، جن کا علم نہیں، وہ ہماری گنتی میں بھی نہیں، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو اب بھی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ 6847 فتوے دینے والی ہستی کا نام احمد رضا ہے۔ 30 جلدوں پر صرف فتوے دینے، 30 جلدیں، وہ جلدیں اب بھی میرے پاس موجود ہیں، کوئی دیکھنا چاہے دکھا سکتے ہیں۔ 10 صفحوں پر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کئی سو بلکہ 1-2 ہزار سے زائد صفحوں پر مشتمل ایک جلد کا نام ہے فتاوی رضویہ، وہ 30 صفحوں پر مشتمل ہے۔ یہ 1000 کتابوں میں سے ایک کتاب کا تعارف کروا رہا ہوں، اور 1000 کتابیں وہ ہیں جو اب موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں ان کی تعداد کا علم نہیں۔ اس ہستی کو امام اہل سنت احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اب جس بات کو، جس چیز کو میں نے موضوع سخن بنانا تھا وہ کیا، اتنی علمی قابلیت ہونے کے باوجود دینی علم دیکھیں تب، دنیاوی علم دیکھیں تب، ہمیں تو میٹرک کے بعد FA FSC، پھر اس کے بعد جا کے بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے سائنس کی بھی اندر کچھ بلائیں موجود ہیں، سائنس بھی یہ کچھ بتا رہی ہے۔ 9-10 میں تو سائنس ابھی بالکل بنیادی اور اپنی آغاز کی چیزیں بتاتی ہے۔ جن چیزوں کو میں ذکر کر رہا ہوں آج کے سائنسدانوں میں سے، میرے علم میں نہیں ہے، آپ میں ہو تو بتا سکتے ہیں، کہ جو سورج اور چاند کو دیکھ کے گھڑی کے ٹائم بتائیں۔ زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے، میں صدی پہلے کے احمد رضا کی بات کر رہا ہوں، آج جدید دور کی بات نہیں کر رہا، جدید ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، مشینری دور کی بات نہیں کر رہا۔ یار جب یہ جدید دور نہیں تھا، احمد رضا کی نظر میں رب نے اس قدر جدت رکھی تھی، احمد رضا ستاروں کو دیکھ کے ٹائم بتا رہا ہے، احمد رضا چاند کو دیکھ کے ٹائم بتا رہا ہے، دن کے اجالے میں سورج کو دیکھ کے ٹائم بتا رہا ہے۔ اللہ جانے دور حاضر کے اس احمد رضا کو پھر رب نے کتنا علم عطا کر رکھا ہوگا۔ حضرات، اسی طرح ایک تحقیق جو آغاز کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے 50 کامل علوم پر دسترس ہے، بعد کی تحقیق آئی 70، کرتے کرتے اب جو تحقیق ہے وہ ہے 150 سے بھی زائد، کیونکہ آپ کی سیرت کا جب مطالعہ کیا گیا، دیکھا، اور یہ بھی یاد رہے ہمارے ہاں اب یہ ہوتا ہے جب سوال پوچھا جائے
تو کوشش کی جاتی ہے جتنا مختصر جواب دیا جائے اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے، بلکہ آپ تو اگر لمبا جواب دے بھی دیا جائے لوگ کہتے ہیں کہ مختصر ہو، سوشل میڈیا کا دور عجیب، مختصر بات ہو، چونکہ لوگ اتنا بڑا بڑا نہیں سننا چاہتے کلپ، مختصر ہو۔ امام اہل سنت سے جس مسئلے پہ بھی جب بات ہوئی میرے امام نے 1-2 سطروں میں جواب نہیں دیا، جب بھی پوچھا گیا کئی صفحات اور کئی رسالوں پر مشتمل جواب دیے گئے، ہر جہت سے جواب دیا گیا ہے، اور جواب دے کے اسی جواب پہ جو اعتراض اٹھ سکتے ہیں ان اعتراضوں کو خود مینشن کیا، پھر ان اعتراضوں کا خود جواب کیا، جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، ایسا جواب دیا جاتا ہے احمد رضا کی طرف سے کہ اب میرے امام احمد رضا کی سٹ لگنے والا دوبارہ اٹھ کے پھر کلام نہ کرنے کے قابل ہو۔ جو بھی اعتراض کرتا تھا، اور یہ تو احمد رضا کی زندگی میں غیر لوگ بھی کہتے تھے، جب آپ کا ظاہری دنیا سے وصال ہوا غیروں کے پیشوا نے کہا تھا لاکھ اختلاف لیکن مانو آج دنیا سے وہ گیا ہے جو چلتی پھرتی عشق محمد کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کی جو گھریلو زندگی ہے میں اس پہ 1-2 باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کو حضور کی نسبتوں سے دیکھیں پیار کتنا ہے۔ آپ کا نام امام احمد رضا کا اپنا نام محمد آپ کے دادا جان نے رکھا، پکارنے کے لیے احمد رکھا گیا۔ آپ نے اپنا تخلص عبد مصطفیٰ رکھا۔ آپ کو رب نے 2 شہزادے 5 شہزادیاں، 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں عطا کی۔ اب پیار دیکھیے، یہاں اب تو محبان اہل بیت اور حضور کی آج سے پیار کرنے والے اچھی بات ہے، بے شمار ایسے ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف اس نام اور اس ٹائٹل کا چورن بیچ رہے ہیں۔ امام اہل سنت کا پیار دیکھیے آل محمد سے، اپنا نام دیکھیں، آپ کا نام محمد رکھا گیا، پکارنے کے لیے احمد رکھا گیا، رب نے 2 بیٹے 5 بیٹیاں دی، دونوں بیٹوں کا نام امام اہل سنت نے محمد رکھا۔ حضور سے پیار دیکھیے، دونوں بیٹوں کا نام محمد رکھا، پکارنے کے لیے ایک کو حامد رضا کہا، دوسرے کو مصطفیٰ رضا کہا۔ اب 5 بیٹیاں 5 تن کی نسبت سے رب نے امام اہل سنت کو 5 بیٹیاں دی، مصطفیٰ سے پیار دیکھا۔ اب میرے نبی کی آل سے ذرا احمد رضا کا پیار دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے اپنی بڑی بیٹی کا نام رکھا ہے مصطفی بیگم۔ بولو یار بولو، اعلیٰ حضرت کا پیار دیکھیے، بیٹی کا نام رکھ رہے ہیں مصطفی بیگم، دوسری بیٹی کا نام رکھا کنیز حسن، تیسری بیٹی کا نام رکھا کنیز حسین۔ اللہ جانے ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے، ہمیں تو اسی کی زبان سے آل رسول کا ذکر اچھا لگے گا جو شاید 5-6 سوٹے لگا کے آئے۔ اگر یہی معیار ہے تو سنبھالا جاؤ یہ معیار اپنے پاس، ہمیں وہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ آل رسول کا ذکر اچھا لگے گا جو باوضو ہو کے ان پاک ہستیوں کا نام پاک زبانوں سے لیا جا رہا ہے۔ 5 تن کی نسبت سے 5 بیٹیاں دیں، پہلی کا نام محمد رضا نے رکھا مصطفی بیگم، دوسری کا رکھا کنیز حسن، تیسری کا رکھا کنیز حسین، چوتھی کا رکھا کنیز حسنین، 5ویں کا بریلی کے تاجدار نے رکھا مرتضی بیگم۔ آل محمد کے اسماء پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھ کے زمانے کو یہ پیغام دیا، خبردار کوئی بھی آل محمد کے پیار کا اجارہ اپنے ذمہ نہ لے، آل مصطفیٰ سے پیار اسی کا حقیقی مانا جائے گا جو اس مصطفیٰ کی آل کا بھی ماننے والا ہو، محمد کے یار کا بھی ماننے والا ہو۔ لوگوں نے حضور کے صحاب پہ تان و طنز کر کے آل مصطفیٰ سے پیار کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ پیار تمہاری اپنی منشا کے مطابق ہو سکتا ہے، شریعت اس پیار کو نہیں مانتی، شریعت مصطفیٰ کی ہر نسبت کے پیار کو مانتی ہے۔ اور پھر بڑا مشہور زمانہ شعر میں اکثر یہ پڑھتا ہوں کیونکہ یہ وہ شعر ہے امام اہل سنت نے، لوگوں نے تو پیار کرتے کرتے کسی نے 1 سے کیا، کسی نے 2 سے کیا، حد مارو 5 پہ جا کے لوگوں کی بریکیں لگ گئی۔ میرے امام نے 2 4 5 نہیں، رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو بولو تیری نسل
پڑھیے تیری نسلیں وہ جھوٹ بول کے بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا، ممبروں پہ اچھلتے نظر آ رہے ہیں، ان کی عوام بھی اللہ اللہ کرتی نظر آ رہی ہے، جھوٹوں کو بھی اگر یار داد دی جا رہی ہے، میں تو قرآن والوں کا سہارا لے کے کہہ رہا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بولو یار تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ۔ میرے امام نے نبی کی ذات کی باری آئی تب بھی پیار کا حق ادا کیا، نبی کی صفات کی باری آئی تب بھی پیار کرتا نظر آیا، احمد رضا نبی کے یاروں کا بھی پیار کرتا نظر آ رہا ہے، آل مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا نظر آ رہا ہے، ذات کی جب باری آئی قلم اٹھاتے ہیں آقا کی عزت پہ پہرے داری کرتے نظر آ رہے ہیں، تقریر کی صورت میں بولیں نبی کی ناموس کے پہرے دار نظر آ رہے ہیں، ماہر رضویات حضرت سید وجاہت رسول قادری آپ فرماتے ہیں لوگوں تحفظ ناموس رسالت عقیدہ ختم نبوت برے صغیر پاک و ہند میں، توجہ برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جس ہستی نے آمنہ کے لال کی عزت کی تحفظ کا علم بلند کیا ہے، زمانہ اسے احمد رضا کہتا ہے، اسی لیے ہم سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں جسے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، ہمارا قلبی عقیدہ یہی تھا، سنیت کے امام کو احمد رضا کہتے ہیں، بولو یار مچل کے بولو، سنیت کے امام کو احمد رضا کہتے ہیں، نبی کے پیار کو احمد رضا کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو احمد رضا کہتے ہیں، اصحاب رسول کے پیار کو احمد رضا کہتے ہیں، آل محمد کی ناموس کے پاسبان کو احمد رضا کہتے ہیں، ختم نبوت کے پہرے دار کو احمد رضا کہتے ہیں۔ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ پوچھیں گے اہل محشر سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے اہل محشر سرکار کہاں ہے، سرکار کہیں گے کہ گناہگار کہاں ہے، سرکار کہیں گے کہ گناہگار کہاں ہے، اور کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہے، احمد رضا ختم نبوت کے پہرے دار کا نام احمد رضا ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار کا نام احمد رضا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے میرے احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں ایسا توڑ کیا، ایسا توڑ کیا، پاکستان کی دھرتی سے گولڑے کا بادشاہ مقابلہ کرتا نظر آ رہا ہے، ہندوستان کی دھرتی سے نکی علی خان کا بیٹا احمد رضا نظر آ رہا ہے، اللہ
جانے یار یہ بھی تو پیر ہے وہ بھی پیر ہے، احمد رضا کا خاندان بھی کوئی للو پنجو خاندان نہیں، علمی گھرانہ ہے۔ آج لوگوں کو صاحب زادے ہونے پہ بڑا مان ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی نسبتوں کے قائل ہیں، رب نے تمہیں اتنی بڑی نسبت دی، لیکن دکھ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یا نہیں، ہم چونکہ اس فیلڈ میں ہم جانتے ہیں انہی صاحبزادوں کو ملنے کے لیے جاؤ 5 دن ان سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، انہی کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق پہنچ جاؤ، پھر وہیں پہ کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا جائے کیوں جی صاحبزادہ صاحب ہے، اللہ نے ان کو بڑا خاندان دیا ہے، پھر جب یہ آتے ہیں سیدھے منہ نہ بات کرتے ہیں نہ سیدھے منہ سلام کرتے ہیں، لیکن یہی بڑے بڑے صاحبزادے ہمیں دنیا داروں کی عزت پہ چودھری گنڈے بدماش بن کے ان کی پہرے داری کرتے نظر آئے۔ ہم صرف اتنا سوال کرتے ہیں، ایک دن اگر پہرے داری کی ہے ہم کہتے ہیں 1 سال کرو، لیکن یہ دورہ معیار نہ رکھو، جس نبی کے نام کا لنگر تم نے کھایا ہے، جس نبی کے نام کے صدقے رب نے تمہارے آبا و اجداد کو بھی عزت دی ہے، خبردار کوئی صاحب زادہ ہو، کوئی پیر زادہ ہو، چاہے بڑا مدرسہ والا ہو، چاہے بڑی خانقاہ والا ہو، ہم عزت اسی کی کریں گے۔ بدتمیزی سمجھو تب قبول ہے، اسے ہماری کم اخلاقی سمجھو تب قبول ہے، عزت اسی کی جائے گی جو نبی کی نام سے وفا کرتا نظر آئے گا۔ کسی کے نام اور کسی کے بڑے کا ذکر بعد میں دیکھیں گے، تمہارے بڑوں کو بھی نبی کی ذات کی وجہ سے عزت ملی ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں تمہارے بڑوں کی وجہ سے۔ ہم جیسے لوگوں نے بھی ناموس رسالت سیکھی ہے، تمہارے آبا و اجداد نے تو ختم نبوت پر پہرے داری کی ہے، تمہارے بڑوں نے تو نبی کی آل کی عزت کی پہرے داری کی ہے، تم سے ہمارا یہی گلہ ہے۔ یہ گلہ نہیں اگر جاتے ہو یار، جمہوری ملک ہے، جس مرضی لیڈر کے پیچھے جاؤ، لیکن جب بات سونے نبی کی ناموس کی آ جائے، اعلان کر دو سیاست میں تجھے ووٹ دیں گے، ایمان میں تیرے ووٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں جب تک سونے کی عزت کی پہرے داری نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ نے خود دیکھا، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، سوشل میڈیا کا دور ہے، خود دیکھا ایک لڑکے نے، جسے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، ایک لڑکا جسے شاید اپنا منہ بھی سیدھا دھونا نہیں آتا، وہ سر عام ببانگے دو پوری دنیا ہی کہہ سکتے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا پہ جب آ جائے تو پھر پوری دنیا ہی ہے، اور پھر جہاں پہ لوگوں نے دھرنے اور پھر مارچ سب کچھ کر رہے ہیں تو پوری دنیا کور کر رہی ہے۔ ایک لڑکا کس قدر ذہن سازی، کیونکہ وہ بچہ جسے منہ دھونا نہیں آتا وہ اتنی بڑی بات کر کیسے سکتا ہے۔ میں یہ بات تو جب سنی ہے تب ڈرے ہیں، لیکن بتا اس لیے رہے ہیں ہمارا منصب ہے آپ لوگوں کو بتایا جائے، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ ایمانی بات ہے۔ بات آپ سنیں گے تو آپ خود بول اٹھیں گے کہ یہ اس نے بات کی ہے، گپ ماری ہے، کھچ ماری ہے، کیا اس نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوش نصیب والدین وہ ہیں، جناب آمنہ کا نام لیا، جناب عبداللہ کا نام لیا، اور کہا اللہ نے انہیں مصطفیٰ کریم جیسا بیٹا دیا، بہت اچھی بات، جہاں تک دیکھیں اچھی ہے ہم اپریشیٹ کریں گے۔ ساتھ ہی اس نے یہ کہا اس کے بعد، یعنی ان والدین کے بعد سب سے خوش نصیب والدین معاذ اللہ وہ ہیں جنہیں رب نے عمران خان جیسا بیٹا دیا۔ اچھا ہم جب بات کریں پھر لوگ اصل میں اسے علم نہیں ہے، اور یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، جب تمہیں دین کے علم نہیں ہے تم مامے کیوں مان رہے ہو دین کے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جب علم نہیں، اس سے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں علم، اسے پڑھایا تو بڑوں نے ہے، اسے پڑھایا تو اس کے یاروں اور والدین نے ہے، اس نے تو یہ بات کرنی تھی کر لی، نہ مجمع میں سے کوئی بولا بلکہ داد دی جا رہی ہے، نہ لیڈروں میں سے کوئی بول رہا ہے، ان سے بھی اتنا گلہ نہیں ہے، ہمارا گلہ پھر انہی لوگوں سے ہے، ان پیروں اور ان حافظوں اور ان علماء سے ہے جو اب بھی اسی کے نام کی مالا جپ رہے ہیں۔ یار کھڑے ہو تو کھڑے رہو، لیکن حق کے لیے آواز تو اٹھاؤ۔ حقیقی آزادی کا چورن بیچ رہے ہو، حقیقی آزادی رب محمد کی قسم تب تک نہیں مل سکتی جب تک محمد کی ختم نبوت کی پہرے داری نہ کی جائے۔
पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हो के ये कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये जुमला कह रहा हूँ, पाकिस्तान की इज्जत बाद में है, मदीने के ताजदार की इज्जत पहले है। पाकिस्तान की हिफाजत बाद में है, आमिना के लाल की नामूस की हिफाजत पहले है। पाकिस्तान बाद में है, गुंबद खजरा के मकीन की जात पहले है। यही उसूल है, एक नहीं ऐसे लाख पाकिस्तान हो, सोने नबी की जूती पे वार दिए जाए, इसलिए कि ये पाकिस्तान भी अगर मिला है तो खैरात है मोहम्मद अरबी की, ये पाकिस्तान भी अगर मिला है तो ज़हरा के बाबा का सदका मिला है, जिस नबी के सदके में रब ने मुझे तुझे ये ज़ात दी है, उसी नबी के सदके में रब ने ये सोना पाकिस्तान अता किया है। और ये भी याद रहे, इन बातों से हम घबराने वाले नहीं। कोई ये ना समझे कि जी बस डर, हमें क्या घबराओगे, हम क्या घबराएंगे, हम सिर्फ आप लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ रहे हैं। अल्लाह जाने ये कौम कब हक़ को कबूल करना तो पसंद करेगी, अल्लाह जाने इस कौम ने कब से हक़ को सीने लगाना है। आप उंगली के पीछे सूरज को नहीं छुपा सकते, उंगली के पीछे आप चाँद और सितारों को नहीं छुपा सकते। बेशक आपको अच्छा लगता है, लेकिन गलत को गलत कहना सीखे, यही जुर्रत होनी चाहिए। इसलिए कि मुसलमान और मोमिन की निशानी ही यही है, जब हक की बात आए हक के साथ खड़ा रहे, जब बातिल की बात आए तो बातिल को छोड़ दिया जाए। और ये याद रहे, हर दौर में हक भी है, हर दौर में बातिल भी नज़र आ रहा है, हर दौर में हक वाले भी नज़र आ रहे हैं, हर दौर में बातिल वाले भी नज़र आ रहे हैं। मैं अगर सिर्फ मुख्तसर तारीख़ आपके सामने रखूँ, कुरान से उठा के देख लेते हैं। जब बातिल नमरूद की शक्ल में है तो हक अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह की शक्ल में भेजा। जब बातिल फिरौन की शक्ल में है तो रब ने हक मूसा कलीमुल्लाह की शक्ल में भेजा। जब बातिल अबू जाल और अबू लहब की शक्ल में है, रब ने हक मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में भेजा। बातिल मुनकरीन ज़कात की शक्ल में जब नज़र आए तो हक सिद्दीक़ अकबर की शक्ल में नज़र आ रहा है। बातिल जब बिलवाइयों की शक्ल में नज़र आता है, हक जनाब उस्मान गनी की शक्ल में नज़र आ रहा है। बातिल खारजियों की शक्ल में है, हक मौला अली की शक्ल में है। बातिल यजीद की शक्ल में नज़र आता है, हक हुसैन की शक्ल में नज़र आ रहा है। बातिल फितना कराबिया की शक्ल में नज़र आता है, हक इमाम बहकी की शक्ल में नज़र आ रहा है। बातिल हमें जलालुद्दीन अकबर की शक्ल में नज़र आता है, हक मुजद्दिद अल-फिसानी की शक्ल में नज़र आता है। बातिल हिंदुओं, अंग्रेज़ों, सिखों की शक्ल में नज़र आता है, हक कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की शक्ल में नज़र आ रहा है। बातिल हमें दौरे हाजिर के हर गुंडे बदमाश की शक्ल में नज़र आ रहा है। हक वाले हुसैन की खादमियत का हक अदा करते हुए हुसैन के खादिम होने की सूरत में नज़र आ रहे हैं। और ये भी सच है, बातिल हर बदअकीदा नज़र आ रहा है, हक हमें अहमद रज़ा की शक्ल में नज़र आ रहा है। हर दौर में हक भी चलता आ रहा, हर दौर में बातिल वाले भी आए। और मेरे इमाम ने सारी नजदीयत, सारे बदअकीदों का मुकाबला करके, ये कलाम बड़ा मशहूर है, हर बंदे को आता है, एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज़ आला हजरत ने नबी की अजमत भी बताई है, सोने की नामूस की पहरेदारी भी की है। वो कैसे, मैं चंद शेर और फिर उसके बाद इजाज़त, तवज्जो से सुनिएगा। पहला शेर तो सबको आता है, सारे शामिल हो जाइए। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला, सारे पढ़िए। सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, बोलो यार, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, सारे पढ़िए। दोनों आलम का दूल्हा। शेर सुनिए, फरमाया जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबील। अहमद रज़ा का प्यार देख, सुन
نبی کی ذات سے۔ کوثر آپ سب علماء سے سنتے آئے، کوثر یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، بلکہ آقا کا فرمان ہے، کوثر کے کناروں پر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے موجود ہوں گے۔ آدم سے لے کے تا قیامت آخری بندے تک ہر ایک کو وہاں سے جام دیا جائے گا۔ اسی طرح سلسبیل، سلسبیل بھی جنت میں ایک بہت بڑے چشمے کا نام ہے۔ اتنے بڑے 2 چشمے جو آدم سے لے کے صبح قیامت تک آنے والے ہر آخری انسان کو وہاں سے جام دیا جائے گا۔ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ اس کے کناروں پر ہمیں پیالے نظر آ رہے ہیں۔ احمد رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اتنا بڑا کوثر میرے نبی کی رحمت والے دریا کی ایک بوند نظر آ رہی ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، بس آخر میں سارے پڑھتے جائیے، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ میرے امام کا پیار دیکھ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ بڑے آسان الفاظ ہیں لیکن اشارہ دیکھو اور آسانی سے سمجھ آئے گا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ گج کے بولو، سب سے اولا ہو اعلیٰ، بولو بولو، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اور حسن کا ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو۔ احمد رضا کہہ رہے ہیں جس مرضی ہستی کا ذکر کر لو، توحید کرو تب، اصحاب کا ذکر کرو تب، آل رسول کا ذکر کرو تب، کہتے ہیں ہر ذکر تب تک پھیکا نظر آئے گا جب تک اس ذکر کے ساتھ سونے نبی کا ذکر نہ کر لیا جائے۔ وہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو۔ نمکین حسن والا ہمارا نبی، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ یاد رہے احمد رضا محض ہندوستانی کا نام نہیں، احمد رضا محض کسی ایک شہری کا نام نہیں، احمد رضا صرف کسی ایک ملکی کا نام نہیں، احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے، احمد رضا ایک سکول آف تھاٹ کا نام ہے، احمد رضا میرا نبی کے پیار کا نام ہے۔ اور دنیا والوں، احمد رضا چلتے پھرتے عشق محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ جب برے صغیر ہمیں یہ تاریخ بتا رہی ہے، میرے تیرے امام امام اعظم ابو حنیفہ جس کے میں اور تو مقلل ہے، امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکالا گیا، امام احمد بن حنبل کو روزانہ 10 کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی ہلکے قرآن کے مسئلے پہ۔ اسی طرح مجدد الفضل علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا لیکن انگریز کے خلاف دیا ہوا جہاد کا فتویٰ واپس نہ لیا۔ آج تو میرے تیرے جیسے مولوی بھی چند ٹکوں پہ بھی بکتے نظر آ رہے ہیں، ہمارے اکابر جانے دے رہے ہیں، اپنے دیے ہوئے شریف فتووں سے رجوع کرتے نظر نہیں آ رہے۔ اس قدر اللہ نے استقامت دے رکھی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند پر جب انگریز کا راج تھا، بر صغیر پاک و ہند پر جب انگلش لوگوں کا راج تھا، انگریز لوگوں اپنا راج جمائے بیٹھے تھے، اسی دورانیے میں طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے، اسی دورانیے میں میرے روپ میں
میں उलमा के रूप में आके लोगों ने ये बातें भी करना शुरू की। माज़अल्लाह नबी के इल्म में गैब पर कलाम हो रहा है। आका को ज़र्रा ना चीज़ से कम तर कहा जाने लगा। मेरे नबी के बारे में कहा जाने लगा कि आका के बाद अगर कोई नया नबी भी आ जाए आका की ख़त्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ता। जब ये दरवाज़े खुल गए तरह तरह से बातें होने लगी, किताबें छप गईं, फितने उभरने लगे। बड़े सगीर पाको हिंद का मुसलमान परेशान हो गया। या अल्लाह, एक दौर था जब तूने अपने खलील इब्राहीम को भेजा, हमने नमरूदियत को पहचान लिया, अपने कलीम मूसा को भेजा, हमने फिरौनियत को पहचान लिया, पीर हुसैन की ज़ात से हमने यजीदियत को पहचान लिया, मौला अली के ज़रिए से हमने खारजियत को पहचान लिया, उस्मान गनी की ज़ात से हमने बलवाइयों को पहचान लिया, फितना के राबिया को इमाम बहकी की ज़ात से पहचान लिया, इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ात से हमने उस दौर के बातिल अकीदे वालों को पहचान लिया। मौला अब किधर जाए? अब तो तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं लोग, नबी के बाद नया नबी आने की बातें भी कर रहे हैं। हर गली से चूड़ा चमाड़ उसके नबूवत का दावा करता नजर आ रहा है। मेरे रब की रहमत जोश में आई, कहा ओ मेरे यार के गुलामों, अगर नमरूद से बचने के लिए तुम्हें खलील दे सकता हूँ, फिरौन से बचने के लिए मूसा दे सकता हूँ, यजीद से बचने के लिए हुसैन दे सकता हूँ, तो सुनो सुनो, इन सारे बातिल अकीदों से बचने के लिए तुम्हें नकीर रज़ा खान का बेटा अहमद रज़ा दे रहा हूँ। आज भी कोई माने या ना माने, ये आखिरी जुमला मेरी तकरीर ख़त्म। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, कोई माने या ना माने, आज भी अहमद रज़ा की फ़िक्र वाले, आज भी मेरे इमाम अहमद रज़ा के चाहने वाले निज़ाम मुस्तफ़ा का झंडा लिए, अलम लिए, कमली वाले आका के निज़ाम का झंडा लिए, पूरी दुनिया की कुफ्र के सामने, पूरी दुनिया की यजीदियत के सामने अहमद रज़ा के तालीमात के हामिल अब भी सुन्नत हुसैनी को उजागर कर कर के बता रहे हैं। कायनात की हर शय पे सौदागरी मंजूर है, करते जाएंगे, लेकिन इस बात से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे कि सबसे औला हो आला, सारे बोलो सबसे